سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو القاهر فوق عباده اور وہی اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور وہی بھیجتا ہے تمہارے پاس نگہبان فرشتے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے توفته رسلنا تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کو وفات دیتے ہیں وهم لا يفرطون اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے ثم ردوا الى الله مولاهم الحق پھر ان لوگوں کو لوٹا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے الا لہ الحکم غور سے سنو اسی کی حکومت اور راج ہے وہو اسرع الحاسبین اور وہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے اللہ رب العالمین کی صفات میں سے صفت قدرت اور صفت علم کا بیان ہو رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین کی صفت قدرت ہی کا ذکر ہے اور اللہ پاک نے انسانوں کی حفاظت کے لیے موت کے لیے جو نظام بنایا ہے اور جو نظام چلانے والا بھی خود اللہ ہے اس نظام کا ذکر کیا فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وہ بھی قاہر ہے اپنے بندوں پر قاہر کا معنی دبانے والا جو دوسرے کو مغلوب کر دے اور یہ بات ایک سچ اور حقیقت ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی اللہ کو دبا نہیں سکتی اللہ رب العالمین اکیلا ہر وقت پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو دبا سکتا ہے اللہ قادر مطلق ہے اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے القہار قہار کا معنی دبا کے رکھنے والا مغلوب کر کے رکھنے والا پوری مخلوق اللہ کے سامنے دبی ہوئی اور مغلوب ہے اللہ اپنے سارے بندوں پر غالب ہے اور فرمائے کہ وہی اللہ یرسل علیکم حفظا وہ تمہارے پاس بھیجتا ہے نگہبان فرشتے حفاظت کرنے والے علماء نے لکھا ہے فرشتوں کی بہت ساری تعداد ہے بہت ساری قسمیں ہیں اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی کہ حدیث مبارک میں آتا ہے اتت السماء وحق لها ان تئت آسمان چرچراتا ہے
یعنی بوجھ کی وجہ سے آسمان سے آوازیں آتی ہیں اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے اور اس کی آوازیں نکلیں. حالانکہ فرشتوں کا وزن کوئی نہیں، فرشتے لطیف مخلوق ہے، ہماری کندھوں پہ بیٹھے ہوئے، لیکن ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتے. اس کے باوجود فرمایا کہ آسمانوں پہ فرشتوں کی بھیڑ اور رش اتنا ہے کہ کوئی ایک بالشت برابر جگہ خالی نہیں جس پہ کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے میں نہ ہو، رکوع میں نہ ہو، التحیات میں نہ ہو، عبادت میں نہ ہو. ہر جگہ پر فرشتوں کی کثیر تعداد موجود ہے. اور سورۃ المدثر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے اس کو جاننے والا صرف کون؟ اللہ رب العالمین. تعداد کا بھی کسی کو نہیں پتا کتنی بڑی تعداد ہے. لیکن خاص طور پہ 3 قسم کے فرشتے جو ہمہ وقت ہمارے قریب، ہمارے ساتھ، ہمارے دائیں بائیں ہوتے ہیں. ایک فرشتے تو کرامن کاتبین ہیں، سورۃ الانفطار میں ان کا ذکر ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. 2 فرشتے اللہ پاک نے ایسے مقرر کیے جو ہمارے کندھوں پہ ہر وقت بیٹھے ہوئے. دائیں بائیں، دائیں طرف والا ہمارے نیک عمل لکھتا ہے، بائیں طرف والا ہمارے برے عمل لکھتا ہے. یہ فرشتے صبح و شام ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. وَمَا يَتَعَاقَبَانِ فِيكُمُ الْمَلَائِكَةُ. اب جو کل عصر کے وقت آئے تھے وہ اب فجر کے وقت واپس جا رہے ہیں، اور اب فجر کے وقت جو آ رہے ہیں یہ عصر تک ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ مستقل فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو لکھے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اللہ پاک فرماتے ہیں جو لفظ بھی انسان زبان سے نکالتا ہے اس لفظ کا بھی نگران اور نگہبان فرشتہ ہے جو اس کو نوٹ کرتا ہے. یہ فرشتوں کی تعداد ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں. اور دوسری فرشتے وہ ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. اللہ پاک نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کے لشکروں کے لشکر ہمارے ساتھ لگائے. علماء نے لکھا ہے اگر یہ فرشتے حفاظت کرنے والے ساتھ نہ ہو تو انسان پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے پھریں. یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کو سیدھا چلاتے ہیں، صحیح سلامت گھر سے نکلتا ہے، سارا شہر پھر کے صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے. یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کا بنایا. بعض اوقات ہم کسی نعمت کے ملنے پہ شکر ادا کرتے ہیں، سارا دن عافیت سے نکل جائے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، اس پہ کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ صبح اٹھا دیتا ہے، صبح آنکھ کھل جاتی ہے، اٹھ جاتے ہیں، اعضاء سلامت، جسم سلامت، کوئی پریشانی نہیں. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. رات کو انسان سو گیا، یہ سو گیا، فرشتے اس کی حفاظت کے لیے نگہبان موجود ہیں، کسی موذی چیز کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے. میرے عزیز دوستو یہ نظام بنایا ہوا کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کا صدقہ اس پہ واجب ہے. جسم کے جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کا صدقہ ضروری ہے کہ یہ ادا کرے. اور وہ صدقہ کیا ہے؟ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. یہ کلمات ہیں جن سے جسم کے جوڑوں کے صدقے ادا ہوتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں صحیح سلامت پھر دوبارہ اٹھا دی. ایک فرشتوں کی یہ بہت بڑی تعداد ہے جو انسانوں کی حفاظت پہ مامور ہے. اور پھر ایک تیسری تعداد ہے
جو انسانوں کو موت دینے کے لیے آتے ہیں، جس کو آگے ذکر کیا حتی اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو یہ حفاظتی انتظام ختم ہو جاتے ہیں اور موت والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ آ کے توفتہ رسلنا، ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے فرشتے وہ تمہیں موت دیتے ہیں، وہ اس انسان کو وفات دیتے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے فرشتوں کی۔ یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا توفتہ رسلنا، ہمارے رسول، رسول کی جمع یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے موت دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ موت نہیں دیتا بلکہ کئی فرشتے موت دیتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ان کو موت دیتا ہے یتوفی الملک الموت الذی وکل بکم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں موت وہ فرشتہ دیتا ہے جو فرشتہ موت کا فرشتہ ہے، جس کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہی دیتے ہیں۔ اور تیسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ انسانوں کو، اللہ کسی بھی جاندار کو موت دیتے ہیں۔ یہ تین قسم کی آیات ہے، اللہ موت دیتے ہیں، ملک الموت موت دیتا ہے، فرشتے موت دیتے ہیں، اور تینوں میں کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، اس لیے کہ موت کا آرڈر اور حکم کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور اصل ذمہ داری ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کی ہوتی ہے، جان روح وہی قبض کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی کہنا صحیح ہے کہ وہ موت دیتے ہیں۔ اور ایک فرشتوں کا جرمٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ، بعض روایات میں ان کی تعداد 500 تک بیان کی گئی۔ اچھا نیک انسان ہے تو خوبصورت شکلوں والے فرشتے اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر فرشتے کے ہاتھ میں جنت کے گلدستے اور جنت کے پھول ہوتے ہیں، اور وہ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، جان نکالتے ہیں، ریشمی رومال میں لپیٹتے ہیں اور جنت کے اعلیٰ علیین میں لے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ اور جو بد کردار ہوگا، بے ایمان ہوگا، کافر مشرک ہوگا، اس کے لیے فرشتے انتہائی بدصورت شکل کے اندر آتے ہیں، ڈراؤنی شکلوں کے اندر، اور ہر فرشتہ جہنم کی کوئی نہ کوئی سزا لے کے آتا ہے، اور ملک الموت مار مار کے اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور روح نکال کے سجین کے اندر پھینک دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یہ کہنا بھی درست ہے کہ فرشتے موت دیتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے ان کو موت دیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اللہ کے حکم میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی موت کا وقت اس سے پہلے اس کو موت دے دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ موت کا وقت ہو جائے اور وہ کہے جی ہم لیٹ ہو گئے تھوڑا سا، ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم میں ذرہ بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ اس لیے فرشتوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا بندہ۔ اب موت ہوتی ہے کسی کے گھر میں، اس کا پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی فرشتوں کو گالیاں دیتا ہو، کوئی فرشتوں کو برا بھلا کہتا ہو، کیونکہ پتہ ہے فرشتے اپنی مرضی سے نہیں یہ کام کر رہے، بلکہ کس کے حکم سے کر رہے؟ اللہ کے حکم سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی گھر میں موت آتی ہے اور لوگ روتے ہیں، گھر والے روتے ہیں، تو اسرائیل علیہ السلام ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، جس کا مفہوم یوں ہے کہ بھائی کیوں رو رہے ہو، ہم کون سا کوئی نئے آئے ہیں، ہم تو ادھر ہی تمہارے پاس ہی رہتے ہیں، اور یہ جو تمہارے بندے کو ہم لے کے جا رہے ہیں، یہ کون سا ہم پہلا بندہ لے کے جا رہے ہیں،
نہ کوئی ہم آخری بندہ لے کے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے گئے ہیں، اس کے بعد بھی جائیں گے، اس لیے رونا دھونا کس چیز کا، اپنی فکر کرو۔ تو گویا یہ فرشتوں کا آنا، یہ فرشتوں کا کسی کو لے جانا سب کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے۔ اور جو چیز اللہ کے حکم سے ہو اس میں انسان کسی کو بھی برا بھلا کہہ نہیں سکتا۔ اللہ کا حکم ہمیشہ انسان کے فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کبھی ہوا چلے نہ تیز ہوا چلے تو بعض اوقات بندے ہوا کی وجہ سے کوئی چیز نقصان ہو جائے تو گالیاں دینے لگ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو گالی مت دو، لا تسبوا الرياح، ہواؤں کو گالیاں مت دو، فإنها مأمورة، کیونکہ ہوائیں تو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ وہ کون سا اپنی مرضی سے چلتی؟ جب اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، ہوا کو، پانی کو، زمین کو، پہاڑوں کو، سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے تو یہ پانی کس کے حکم سے چل رہا ہے، کس کے حکم سے آ رہا ہے؟ اس کو سنبھالنے والا، روکنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس لیے دیگر اسباب و وسائل اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم متوجہ ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی۔ لیکن اتنے کھٹن اور سخت حالات میں بھی آپ دیکھ لیں مساجد کی کیا صورتحال ہے۔ چاہیے تو یہ تھا اللہ کے عذاب سے ڈر جاتے اور مسجدیں بھر جاتی، قرآن سے تعلق ہو جاتا، دین کی طرف انسان آ جاتا، لیکن ہم ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے، بلکہ اس کو جو عافیت کے اندر ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں کہ لاؤ جی پانی آیا ہوا، چلو دیکھنے چلتے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں، توبہ و استغفار کریں۔ فرمایا جب موت آ جاتی ہے تو ثم ردوا الی اللہ، پھر ان کو لوٹا دیا جاتا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، سب لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ کی صفت ساتھ کیا بیان کی؟ مولاہم الحق، اللہ وہ ہے جو ان کا سچا مولا ہے۔ یعنی انسان جہاں جیسے ماں کے پاس بچھڑا ہوا بچہ ماں کے پاس جا کے سکون محسوس کرتا ہے، اسی طرح یہ انسان جس کا مولا، جس کا والی، جس کا وارث، جس کو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان اس اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اس سچے مولا کے پاس چلا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، جب انسان نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے تو وہ موت کے وقت خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں جو میرا سچا مولا ہے۔ اور جس نے دنیا میں رب کو ناراض کیا ہوتا ہے وہ پھر اللہ کے سامنے جانے سے گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ بھی وہی ہے، سچا مولا بھی وہی ہے، اور غور سے سنو، الا لہ الحکم، پوری دنیا پہ حکم اور راج بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ ساری کائنات میں حکومت اور اقتدار اور قدرت اور طاقت کس کی استعمال ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ اتنی بڑی قدرتوں والا ہے کہ اربوں کھربوں انسانوں کا حساب وہ منٹوں گھنٹوں میں کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے پوری انسانیت کا حساب ایک دن کے آدھے حصے میں، دنیا کا دن اس کے آدھے حصے میں، یعنی اگر 12 گھنٹے کا دن ہے تو 6 گھنٹے میں پوری انسانیت کا حساب ہوگا۔ پوری انسانیت، کھربوں انسانوں کا حساب گھنٹوں کے اندر کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور وہ چاہے تو وہ اس سے بھی کم وقت کے اندر حساب کر سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس اللہ کے سامنے میں نے، آپ نے، سب نے پیش ہونا ہے۔ اس پیشی سے ہم ڈریں اور دنیا میں زبر نہ بنے،
زیر بن جائے. بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا، دنیا میں زبر نہ بنو، زیر بنو، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے. قرآن پاک میں ہوتی نا زبر زیر پیش. زبر ہوتی ہے اونچی بلند گویا تکبر والی، اور زیر ہوتا ہے بندہ نیواں ہو جائے. تو کہتے دنیا میں زبر نہ بنو، زیر بنو، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے. اللہ ہم سب کو اس پیشی میں عافیت نصیب فرمائے، عزت نصیب فرمائے. دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل. صلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی